بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا اور اس کے بعد جو مختصر تفسیر کا ایک سلسلہ جاری ہے اس میں ہم سب موجود ہیں۔ عشاء کی نماز بھی وقت اس کا تبدیل ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی، لن تنالو، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کل تیسرے پارے کا خلاصہ رکھا گیا جس میں سورہ آل عمران کا آغاز ہو گیا تھا۔ سورہ بقرہ کے بعد تیسری سورت سورہ آل عمران کا آغاز ہو گیا، تو اس پارے میں بھی وہی سورت کا تسلسل ہے اور اس پارے کے 3 پاؤں کے بعد سورۃ النساء کا اسٹارٹ ہے، یعنی آخری پاؤں سے سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس پارے کی ابتدا میں پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اچھائی کو اور جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو کہ جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی وہ مال، اپنے مال کا وہ حصہ، اپنی اولاد میں سے وہ اولاد جسے تم زیادہ محبوب سمجھتے ہو، اپنی مال و دولت میں سے وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اپنی جائیدادوں میں سے جو جتنے بھی تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے وہ سارا نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس میں سے مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اس میں سے تمہیں حصہ نکالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے، تو پھر جنت کا حصول ایک انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جنت کا راستہ، اس میں قدم قدم پہ ہمارے لیے آزمائش ہیں، جیسا کہ کل اور پرسوں پاروں میں ذکر کیا گیا کہ کس کس طرح کی آزمائش ہمارے سامنے آئیں گی، بھوک کی آزمائش، خوف کی آزمائش، جان کی آزمائش، مال کی آزمائش، تو یہ سارے فتنے آئیں گے۔ اسی لیے مال کے فتنے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو وہ خرچ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کہ جو آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ جب وہ آپ نکالیں گے تو اس مال کی محبت کی جگہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیوست ہو جائے گی، اور یہی ایک انسان کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے محبت کی 3 اقسام ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پوری دنیا کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، یہ دونوں محبت اس کے دل میں برابر ہوتی ہیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری محبت کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم محبت کرے اور دنیا سے زیادہ محبت کرے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف تیسری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو محبوب ہو، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، تو یہ محبت مطلوب ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں امت محمدیہ کا ایک وصف بیان کیا گیا، یعنی جو وہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو وہ لوگ، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، اس دنیا کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں، ان سب میں سب سے بہتر امت یہ امت محمدیہ ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیا ہم بہت خوبصورت ہیں؟ کیا ہمارے پاس زیادہ مال ہے اس وجہ سے ہم بہتر ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رتبہ، ہمیں عزت سے نوازا ہے کہ تم جب تک یہ 2 کام ادا کرتے رہو گے۔ کون سے 2 کام؟
نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. اور جس امت میں یہ دونوں کام ختم ہو جاتے ہیں تو اس امت کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اور ان دونوں میں سے اگر ایک کام بھی آپ نے ایک کام سے بھی اگر منع کیا، دونوں کام لازمی ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم اچھائی کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے نہ روکیں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اور اب بات آتی ہے کہ برائی سے ہم کس طرح روکیں اپنے بھائی کو یا اپنے گھر میں موجود اپنی فیملی کو، ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان والوں کو اور پھر اپنی سوسائٹی کو. اسی طرح پورے شہر میں اور پورے ملک میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، کس طرح برائی کو روک سکتے ہیں، اس کا بھی ایک عمدہ اصول بتا دیا گیا حدیث میں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث کے بغیر اس قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. بہت سی جگہوں پہ یہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے کہ بھائی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مفہوم دوسری جگہ آپ کو مل جائے گا. لیکن اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے. تو آئیے حدیث سے سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح برائی کو روک سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص بھی کسی بھی برائی کو دیکھے، چاہے وہ چھوٹی ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو، تو وہ کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدی، وہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، وہ اسے اپنے ہاتھ سے اچھی جگہ کی اچھائی کی طرف سے برائی کی طرف سے اچھائی کی طرف لے آئے، اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اور اگر ایک شخص کے اندر اس چیز کی استطاعت نہیں تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر وہ اپنی زبان سے جہاد کرے، اپنی زبان کا استعمال کرے اس برائی کے خلاف. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں کتنی برائیاں ہیں. ہماری گلی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز کے وقت نماز کے لیے نہیں آتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے آئیں. ان کو زبان سے آپ اصل وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ایک برائی میں مبتلا ہیں. اصل وہ گناہ کر رہے ہیں نماز چھوڑ کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکیں. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اپنی زبان سے روکیں. اور اگر ایک انسان میں اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زبان سے کچھ بات کروں گا تو فساد بڑھ جائے گا، فائدہ کم ہوگا اور زیادہ فساد پھیل جائے گا، تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے. اب دیکھیں یہ 3 اسٹیپس بتا دیے. بات کیا سمجھ آتی ہے؟ اصل نقطہ کیا ہے کہ تم نے ہر حال میں برائی کو ختم کرنا ہے، ہر حال میں برائی کو روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری اصل شناخت ہے. تم امت محمدیہ میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہارا یہ بنیادی کام ہے، تمہاری یہ بنیادی ڈیوٹی ہے کہ تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی استطاعت اور اتنی طاقت دے کہ ہم برائی کو ختم کر سکیں اور اچھائی کی دعوت دیں اپنے بھائیوں کو. اس کے بعد آگے ایمان والوں کی یعنی امت محمدیہ کی اور کچھ اچھی صفات بتائی ہیں کہ جو ہمیں اپنانی چاہیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو آسانی میں بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہے، مال ہے الحمدللہ، تو وہ اس حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. والضراء، اور ان کے پاس مال نہیں، گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص اگر 1000 روپے بھی کما کے لاتا ہے تو اس میں سے بھی 10 روپے 100 روپے ضرور صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو یہ ہے ایک ایمان والے کی نشانی اور ایک ایمان والے کی صحیح خوبی. پھر آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں. اور انسان غصے کو جب ہی پیتا ہے کہ جب اس کے اندر صبر آ جائے، جب اس کے اندر صبر پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو، یعنی برداشت پیدا کرو اپنے اندر، تحمل پیدا کرو، صبر پیدا کرو، غصہ مت کیا کرو. اس نے کہا پھر مجھے آپ کوئی اور نصیحت کیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ مت کرو.
ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں لیکن ہماری پوری کی پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہیں اگر ہم ان پہ عمل کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ایک بات کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے، اگر کسی بھائی سے کسی بہن سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری بخشش فرما دے؟ تو تم کیوں معاف نہیں کرتے لوگوں کو؟ تم کیوں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جتلاتے رہتے ہو مہینوں تک، سالوں تک؟ تو ایمان والے کی یہ صفت ہے تیسری کہ وہ لوگوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ تینوں صفات اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا شمار جو ہے وہ محسنین میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد مزید اس بارے میں دنیا کا اور آخرت کا ایک تقابل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دنیا کی بھی جو دنیا کا ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، وہ دے دیتا ہے، اور وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا جب دنیا کا ذکر آیا وہاں صرف الفاظ آئے ثواب الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا اجر، لیکن جب آخرت کے ثواب کی بات آئی وہاں وحسن ثواب الآخرہ، وہاں حسن کا الفاظ آ گیا، یعنی وہاں بیوٹی کا الفاظ آ گیا کہ وہاں کی ہر چیز خوبصورت ہوگی۔ آخرت کی ہر چیز اس دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں خوبصورت ہی خوبصورت ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز حد سے زیادہ بدصورت ہے آخرت کی ہر چیز کے مقابلے میں۔ اور ہم ایک انسان اس دنیا کے پیچھے ایسا دن رات پڑا ہوا ہے، اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کے مال و متاع کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے کہ صرف یہی کچھ اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا مقصد۔ جیسے ہم نے کل ایک حدیث ذکر کی تھی کہ انسان کو اتنا ڈھیر سونا مل جائے پھر بھی وہ کیا چاہے گا کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے۔ تو ایک ابن آدم کی، ایک انسان کی بھوک ہے، جو انسان کا پیٹ ہے وہ تو قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں آخرت کا جو ساز و سامان ہے، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کی فکر کرنی ہے۔ مختصر سا وقت ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے 164 اس سورت کی، سورہ آل عمران کی، اس سورت میں فرمایا، اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اگر انسانیت اور مومنین پہ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ان میں ایک نبی مبعوث فرما دیا، ایک نبی بھیج دیا ان کی اصلاح کے لیے۔ اور وہ نبی کس طرح اصلاح کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ کتاب کی، قرآن پاک کی آیات ان پہ تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، یعنی ان کو نصیحتیں کرتا ہے کہ ان کی کامیابی ان کو مل جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی یتلو علیہم آیاتہ سے جو ان کے افکار ہیں، جو ان کے عقائد ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی جو ان کے اخلاقیات ہیں کہ ایک انسان کے، ایک مومن کے اخلاق بھی پاک ہو جائیں اور وہ اچھے اخلاق اپنا لے تاکہ اس کا جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین احسانات میں سے سب سے عظیم احسان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کا کام کیا ہے کہ انہوں نے آیات پڑھ کے سنائی مومنین پر، اور ان کا تزکیہ کیا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دی، ان کو ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرنے والا ہے اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی بیان فرما دی۔ اس کے بعد اس بارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے آخری پاؤں میں، اور یہاں سورۃ النساء یعنی نساء کا معنی عورت، یعنی اس صورت میں عورتوں کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق بہت زیادہ چھینے جاتے تھے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، چاہے وہ عام زندگی ہو، چاہے وہ شادی کے بعد زندگی ہو، چاہے وہ ان کے باپ اور بیٹے کے مر جانے کے بعد وراثت کا معاملہ ہو، ہر حال میں وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو بھی چھوڑ کے جائیں ان کے جو عزیز و اقارب ان کی اولاد، اور عورتوں کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے بہت زیادہ ظلم و زیادتی عورت کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ جب ایک انسان مر جاتا تو وراثت کا سارا مال جو ورثاء میں سے مرد ہوتے تھے وہ ہڑپ لیتے تھے، عورت کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں ان آیات میں یہ رہنمائی دی گئی کہ عورت کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ اس مذہب نے عورت کو جوتی کی نوک سے اٹھا کے سر کا تاج بنا دیا۔ صرف اسلام ہی یہ مذہب ہے، اور کسی مذہب میں عورت کے لیے ایسی رہنمائی اور ایسی عزت موجود نہیں۔ جو آج ہم عورت کے حقوق، اب جگہ جگہ مارچ کے مہینے میں خاص طور پہ عورت کے حقوق کے علم بردار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عورت کے حقوق چاہیے، تو اگر وہ دینی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو صرف دین اسلام ہی ہے کہ جو عورت کے اس قدر حقوق بالکل ظاہر کر دیتا ہے اور حقوق دیتا ہے کہ کوئی اور دین اسلام کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ تو اس میں آگے پھر وراثت کے مسائل ہیں، اس میں تفصیلات ہیں، اور آخر میں آخری صفحے پہ یہ بات کی گئی کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ توبہ کے حوالے سے ایک آخری اصول بس ذکر کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ توبہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور توبہ قبول کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو غلطی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، کہ وہ بہت جلد پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، بہت جلد پھر لوٹ بھی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ہم نے توبہ کا مطلب سمجھ رہا تھا نا کہ اگر انسان ایک گناہوں کے رستے پہ جا رہا ہے، توبہ کا مقصد ہے کہ وہ یو ٹرن لے لے، واپس آ جائے اس رستے سے، واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف آ جائے، واپس صراط مستقیم کی طرف آ جائے، واپس جنت کے رستے کی طرف آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ پھر ضرور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور پھر دوسرا وہ گروہ بیان کیا گیا توبہ کے حوالے سے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے بالکل بھی کہ جو برے اعمال کرتے رہے اس پوری زندگی میں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر کیا کہا انہوں نے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اس دنیا میں حرام کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کرتے رہے، اور جب بالکل مرض الموت کے قریب پہنچ گئے، بالکل جب مرنے والے تھے، تو پھر کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو آج ہی ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ غور و فکر کرنی چاہیے، کچھ تفکر تذکر تدبر کرنا چاہیے کہ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باسعادت مہینہ نصیب فرمایا ہے تو وہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے فرمایا ہے، ہماری بخشش کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو پھر ایک انسان کب اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا؟ تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ تھا، مختصر سے وقت میں چوتھے پارے کا۔ انشاءاللہ کل 5واں پارہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی اور پھر اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔